بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ حاضرین ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں ویلاگ بنانے جا رہا ہوں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور سیاسی پنڈتوں کی زبان کے اوپر بہت عام ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو کہ یو ٹرن کا ماہر ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لے لیا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے اداروں کے ہاتھوں میں خود کو پھر ایک دفعہ یرغمال بنا لیا ہے۔ حالانکہ میں نے کامران خان کے ساتھ ہوا چند روز پہلے کا انٹرویو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے۔ اس میں عمران خان کے اس انٹرویو میں مجھے جو بات نظر آئی وہ میں اپنے حاضرین ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے حاضرین، میرے دوستو، عمران خان جو اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ امت مسلمہ کا وہ بھی مقبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کو بیک اپ کر رہی ہے، اور عمران خان کی قوت وہ عوام ہے، اور وہ عوام جو ہمیشہ عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوتی ہے کہ عمران خان اپنی ڈومین سے باہر نہیں جاتا، عمران خان اپنی آنیسٹی سے باہر نہیں جاتا، عمران خان اپنی نیشنلزم سے باہر نہیں جاتا، عمران خان اپنی عوام کے ساتھ پیار کے ساتھ باہر نہیں جاتا، اور عمران خان کا انٹرسٹ کبھی ڈوئل انٹرسٹ نہیں ہوا بلکہ اس کا سنگل انٹرسٹ ہے، وہ ہے پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی میں عوام کی حکمرانی اور سوورینٹی عوام میں، پاکستان میں جو طاقتور جو کسی بھی ریاست کا ستون ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور اسی عوام کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو کوشش کرنا چاہ رہا ہے، جو ایک ڈیموکریٹک لیڈر کرتا ہے، جو ایک جمہوری رہنما کوشش کرتا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے۔ حاضرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ نقشہ دنیا پر ایک ریاست کے طور پر 1947 میں سامنے آئی، یہ ریاست جو کسی بھی دیگر ریاست کی طرح اپنا ایک وجود، اپنا ایک قانون، اپنا ایک اصول اور اپنا ایک ضابطہ رکھتی ہے، اپنی ایک سوورینٹی، اپنی ایک طاقت رکھتی ہے، اپنی ایک شناخت رکھتی ہے۔ کسی بھی ریاست کو اگر سیاست کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے سے اگر دیکھیں، تو کسی بھی ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا جو ستون ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، مقننہ ہوتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کا سب سے طاقتور عنصر جو ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ عوام اس پارلیمنٹ میں جس نمائندے کو منتخب کر کے بھیجتی ہے، اس کو اپنے تمام تر اختیارات دے کر بھیجتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کے بہاف کے اوپر جو قانون سازی کرے، وہ ریاست اس سے طاقتور ہونی چاہیے، اور اس قانون سازی میں جو پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، اس قانون سازی کی تشریح کے لیے دوسرا کسی بھی ریاست کا جو ستون ہوتا ہے وہ عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری، اور عدلیہ میں سب سے جو طاقتور اس کی پاور ہوتی ہے وہ بار اور بینچ کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس جوڈیشری کی بار ہوتی ہے۔ پہلا جو اس کا عنصر ہے وہ بینچ ہے یعنی کہ ججز ہیں، اور دوسرا جو اس کا عنصر ہے وہ ہے بار یعنی کہ وکلاء۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کسی بھی ریاست کا دوسرا بڑا ستون ہوتے ہیں، اور اس نے جو قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے، جو مقننہ قانون سازی کرتی ہے، اس کی تشریح یہ ادارہ، یہ ستون کرتا ہوتا ہے، تاکہ اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، اس میں عوام کو تحفظ دیا جا سکے اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن دی جا سکے۔ اور تیسرا بڑا ستون وہ ہوتے ہیں انتظامیہ۔ کسی بھی ریاست کے لیے تیسرا جو عنصر ہے، تیسرا جو ستون ہے، وہ اس ریاست کی انتظامیہ ہے۔ اب انتظامیہ میں لوگ، اس میں غلط اور عام یہ بات ہے کہ لوگ انتظامیہ میں صرف بیوروکریٹس، صرف پولیس کو اس انتظامیہ کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جو تیسرا بڑا ستون کسی بھی ریاست کا ہوتا ہے، اس طرح پاکستان ریاست کا بھی تیسرا بڑا ستون وہ ہے انتظامیہ۔ اس میں آرمی، اس میں پولیس، اس میں پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان الیکشن کمیشن، جو ادارہ، جو بھی انسٹیٹیوٹ جو کسی بھی
چیز کو ہیڈ کرتا ہے وہ سارے کے سارے ادارے اس انتظامیہ کے ذمے میں آتے ہیں، اور یہ کسی بھی ریاست کا تیسرا ستون ہوتے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کا بھی تیسرا ستون وہ ہے ادارے، انتظامیہ، اور اسی طرح کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون انہی تین اداروں میں، جس نے قانون سازی کی پارلیمنٹ، اور پھر اس قانون سازی کی جس نے تشریح کی یعنی عدلیہ، اور اس قانون سازی کے اوپر جس نے عمل درآمد کرایا وہ ہے انتظامیہ۔ ان تینوں کے اندر جو کوآرڈینیشن بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ چوتھا ستون ہے، اس کو کہتے ہیں میڈیا، ذرائع ابلاغ۔ میڈیا میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا آتا ہے، دوسرا پرنٹ میڈیا آتا ہے، اور تیسرا جو اس میں عنصر آتا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کی طاقت، وہ سوشل میڈیا جس نے فار بھی دکھانا ہوتا ہے، اگینسٹ بھی دکھانا ہوتا ہے، مگر اس وقت سوشل میڈیا کا، ذرائع ابلاغ کا، اس طرح پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی ریاست کے اندر چوتھے ستون کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، یہ وہ چار ستون ہیں جو ایک ڈی لمیٹیشن قائم کرتے ہیں، جو اداروں جو چاروں کے چاروں ستون ہیں، ان چاروں کے چاروں ستونوں کی ایک حدود و قیودات ہے، اس کی اپنی سوورنٹی ہے، اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ سب اداروں نے اپنی لمٹ کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس بات کو میں عمران خان کے انٹرویو کے ساتھ اٹیچ کروں تو عمران خان جو 26 سال سے پاکستان کی سیاست میں ان ہے، پریکٹیکل ان ہے، اس نے زیرو سے کام شروع کیا، اور وہ بندہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ تک پہنچا جس کا کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا اس کے لیے وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں بنا رہا ہے، وہ بیرون ملک اپنا کوئی کاروبار اسٹیبلش نہیں کر رہا ہے، بلکہ پاکستان میں ایک ٹرو پاکستانی کے طور پر، ایک پراپر ڈیموکریٹک لیڈر کے طور پر، جس نے اگر اپوزیشن میں تھا تب اس کا ایک نظریہ تھا، جب وہ اقتدار میں آیا تب بھی اس کا ایک نظریہ، اور وہ نظریے کے اوپر آج بھی قائم ہے۔ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو سپرمیسی حاصل ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کو سوورنٹی حاصل ہے، جو کہ کسی بھی ریاست کا سب سے بڑا ستون ہے۔ پاکستانی ریاست میں بھی پارلیمنٹ کو سپرمیسی حاصل ہونی چاہیے، پبلک کو، عوام کی طاقت کو، عوام کی آواز کو ہر وقت سنا جانا چاہیے، اور عوام کی جو طاقت ہے، سوورنٹی ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس نے اس انٹرویو کے اندر بھی یہی بات کی کہ پبلک کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ اپنے حدود میں رہ کر لیجسلیشن کرے، قانون سازی کرے، اور پھر عدلیہ اس کی تشریح کے لیے اپنی سوورنٹی کو قائم رکھے، عدلیہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، عدلیہ کسی بھی انفلوئنس میں آئے بغیر، کسی بھی شخص کے انفلوئنس، صرف اور صرف عدلیہ کے سامنے ایک ہی چیز میرٹ ہونی چاہیے، وہ ہوتا ہے انصاف۔ اس انصاف کو، اور عدلیہ کے سامنے جو چیز کہ چاہے اس کے سامنے کوئی امیر آئے، چاہے کوئی غریب آئے، لیکن ان کے لیے قانون اور انصاف کا پیرامیٹر ایک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انتظامیہ کے نقطہ نظر سے ہمیشہ عمران خان کا یہ ویو ہے کہ سارے کے سارے ادارے، جو بھی ادارہ اپنی لمیٹیشن میں کام کرے، جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے تمام تر اختیارات، اور ادارے وہ کسی بھی انفلوئنس سے، پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنے اختیارات کے اندر رہ کر اپنے تمام تر اختیارات مینیپولیٹ کرے، استعمال کرے۔ اور اسی طرح ذرائع ابلاغ کے لیے اب عمران خان کی یہ بات، پچھلا جو انٹرویو ہے اس نے سب سے پہلے عوام کی بات کی۔ کس طرح بات کی؟ اس نے موجودہ پاکستانی صورتحال میں اس نے سیلاب کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا پاکستان اس وقت 2010 کے بعد، جو 2010 میں سیلاب آیا تھا، آج کا سیلاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ وہ اس وقت جو سیلاب تھا وہ صرف دریائے سندھ کا سیلاب تھا، آج جو سیلاب آیا ہے وہ پاکستان کے مغربی پہاڑوں، کوہ سلیمان سے ہونے والی جو بارشیں ہیں، وہ بارشوں سے آنے والا سیلاب اس نے نہ صرف سندھ کو متاثر کیا بلکہ بلوچستان کو متاثر کیا، ساؤتھ پنجاب کو متاثر کیا، KPK کو متاثر کیا، اور ان حالات میں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے کہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور اس امپورٹڈ سرکار کو جو پاکستان عمران خان نے دیا تھا وہ تو اس کو آگے بھی نہیں چلا سکی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس امپورٹڈ سرکار نے جو پاکستان
عمران خان کے جبرن ان کے حوالے کیا گیا تھا. اس امپورٹر سرکار نے تو عوام کی کسی بات کو بھی سامنے نہ رکھا, عوام کی کسی چیریٹی کو سامنے نہ رکھا ہوا عمران, اور عوام کی کسی فلاح کو سامنے نہ رکھتے ہوئے بلکہ روز بروز اس پاکستان کی معیشت کو کمزور کیے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد عمران خان نے دوسری جو بات کی, عمران خان نے کہا کہ عدلیہ, میں توہین عدالت کیس میں پیش ہو کر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور پھر بھی میں عدلیہ کے تمام فیصلوں کو سر تسلیم خم قبول کروں گا. جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے, چاہے وہ کنٹیمپٹ میں اس کا ٹرائل کروا لیں یا کوئی الفاظ اگر میرا ناپسند ہے تو میں اپنے اس الفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار تھا. مگر چونکہ میں اس وقت پاکستانی عوام کو نمائندہ, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اس کی نمائندگی کر رہا ہوں, اس لیے میں پاکستانی عوام کے بہاف کے اوپر کورٹ میں خود کو سرنڈر اس لیے انہوں نے نہیں کیا بلکہ اس کا ٹرائل کروانے کا فیصلہ کیا. مگر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں کسی بھی وقت آپ اپنے الفاظ کو ودرا کر لیں تو کورٹ اس انکنڈیشنل میٹر کو اسی وقت ڈسپوز کر دیتی ہے. مگر اس نے ڈومین آف جو جوڈیشری ہے اس کے اندر اپنی مداخلت کرنے کے لیے خود کو نہیں انفلوئنس کیا. اور پھر اس کے بعد انتظامیہ ادارے, جس کا ادارہ, جس میں سب سے پاکستان کا ٹاپ کا ادارہ, پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ وہ پاکستان کی آرمی ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بڑا نقطہ نظر بڑا کلیئر کیا کہ پاکستان کے اس وقت جو معروضی حالات ہیں, اس معروضی حالات میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تعین کرنا وہ پاکستان کا ٹاپ کا ادارہ ہے, مضبوط ادارہ ہونا چاہیے, اور اس کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کو الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی کہ پبلک کے نمائندوں کا جو منتخب نمائندہ ہے اس کے ذریعے ان کو منتخب کرنا ضروری ہے, اس کو الیکٹ کرنا ضروری ہے, اس کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. مگر وہ گورنمنٹ امپورٹڈ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ان کا پوائنٹ ہوا ہے کہ میری پارلیمنٹ میں 155 سیٹیں ہیں اور نون لیگ کی اگر 85 سیٹیں ہیں تو 85 سیٹوں والا کیوں کر اختیار رکھتا ہے کسی بھی ملک کی سب سے بڑی ادارے آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کو منتخب کرنے کا وہ اختیار کیسے رکھتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جتنے بھی اکنامیکل کرائسس کے حالات ہیں یا پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے, ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ یہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور چیف آف آرمی اسٹاف کا تعین چونکہ منتخب حکومت نے کرنا ہے, اس منتخب حکومت کے تعین ہونے کے لیے اگر اس عہدے میں کچھ دیر کے لیے ایکسٹینشن کے لیے پروویژن اگر قانون نکالتا ہے تو مجھے اس قانونی رائے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اس نے ذاتی رائے نہیں دی, ذاتی نہ تو رکاوٹ پیدا کی, اور پھر اس نے کہا کہ میری لیگل ٹیم قانون اگر اس پروویژن کی اجازت دیتا ہے, معروضی حالات کے اوپر اجازت دیتا ہے تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. میں کبھی آئین اور قانون کے باہر جا کر بات نہیں کرنا چاہتا, اور آئین اور قانون کے باہر جا کر نہ کوئی سیاسی حالات کو مینج کرنا چاہتا ہوں, نہ کسی معاشی حالات کو مینج کرنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی آئین اور قانون کے باہر اپنی پارلیمنٹ, اپنی پارٹی کے کسی نمائندے کو, عوام کو, اپنے کارکن کو کبھی اس طرف نہیں لے جانا چاہتا. آخر میں اس انٹرویو کا ایک آخری پہلو اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا اینٹی امریکن ہیں, آپ امریکہ کے خلاف آپ کے جو بیانات ہیں کیا ہم سمجھیں کہ آپ امریکہ کی خلاف. تو اس پہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ میں اینٹی امریکن تو کبھی بھی نہیں تھا. امریکہ کے اندر پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ سب سے تکڑی کمیونٹی ہے, ہمیشہ اس نے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا, اور ٹیلی تھون جو پچھلے دنوں میں نے کیا اس میں 5 ارب روپیہ جو میں نے اکٹھا کیا اس میں میکسیمم اماؤنٹ میں نے کیا امریکن نیشنل. تو بات یہ ہے کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشنز جو ملکوں کے درمیان آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں اس میں پالیسی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, اس میں ملک کے خلاف اختلاف کی کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی انڈیا اگر آج کشمیر کے اوپر ودرا ہو جائے تو میں تو انڈیا سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکن تھنک ٹینک سے میری ملاقات ہوئی ہے. بات ان کو یہی کمیونیکیٹ کرنے کی بائی لیٹرل ریلیشن میں وہ جو نان مسلم ہوتے ہیں, میں چونکہ اس میں 20 سال رہا ہوں, اس 20 سال میں نے جو ان کی سائیکی کو اسٹڈی کیا ہے, ان کی سائیکی میں یہ نیشنلزم ہوتی ہے کہ جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں اس کی وہ نیشنلزم کو میرٹ رکھتے ہیں.
اگر آپ کے اندر نیشنلزم ہے، قومیت پرستی ہے، تو وہ اس کو وہ پسند کرتے کیونکہ وہ خود قومیت پرست ہے۔ اگر آپ کی بات تو قومیت پرستی پر ہو لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ قومیت پرستی بیس نہ ہو، آپ کے کاروبار بیرون ملک میں ہو اور آپ ان سے قومیت کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اگر ان سے بات کروں گا تو میں اپنی نیشنلزم، کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں، جب میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے تو وہ میرے کیوں کر مخالف ہو سکتے ہیں؟ تو کسی ملک کے میں مخالف اس لیے نہیں ہوں کہ میں تو نیشنلسٹ ہوں، اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ہوں، ملک پاکستان میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو میں کسی بھی صورت میں کسی ملک کے ساتھ، یورپین یونین کی انہوں نے بات کی کہ یورپین یونین کے جتنے بھی ممبران کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میرے بہت اچھے ریلیشن، تو اسی طرح دیگر ممالکوں کی بات کی تو وہ ان کی فارن پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے عمران خان کی کہ وہ کسی ملک کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اگر فار ٹائم بھی کسی ملک کی پالیسی سے اختلاف تو وہ پالیسی کا اختلاف وقت کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے حاضرین و ناظرین، عمران خان کا انٹرویو سارے کا سارا حب الوطنی، پیار عوام کے ساتھ، ساورنٹی آف اداروں کے ساتھ اور ریاست کے ستونوں کی مضبوطی کے لیے وہ انٹرویو 100% میرے دل کو چھوا ہے اور عوام کے دل کو چھو گیا ہے، اور ان کی مقبولیت اس انٹرویو کے بعد وہ بڑی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو تو ان کی بھی کمزوری کسی بھی لیڈر کا مقبول ہونا، ان کی مقبول ہونا، اس کے بیک اپ عوام کے ساتھ ان کے دل کا دھڑکنا اور عوام کے اندر پینیٹریٹ کرنا، عوام میں ایک آنیسٹی کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ پینیٹریٹ ہونا، اس بات کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باقی میرے حاضر ناظرین، آپ نے میرا ویلاگ دیکھا، آپ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر کمنٹ کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔